بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اسی نے ہر چیز کو ایک شکل دے کر پیدا کیا۔ زوار حسین یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج استاد کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استاد ہونے پہ فخر تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کا استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم ہونا بہت بڑا مقدس پیشہ ہے۔ ایک استاد بہت ہی محترم ہوتا ہے، یہ عزت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے۔ استاد ایک ایسے شخص کی مانند ہوتا ہے جو اندھیرے میں روشنی لے کر دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔ استاد اس معاشرے کو سکھاتا ہے، زندگی کا فن سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ استاد علم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نسلوں کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک استاد کی نظر میں علم بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا مقصد بھی علم کی روشنی پھیلانا ہوتا ہے۔ جو حقیقی استاد ہوتا ہے، اس کا مقصد، اس کا نظریہ علم ہوتا ہے۔ وہ آنے والی نسلوں کو علم کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے۔ ایک استاد کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے فرائض ہوتے ہیں اور اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ استاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ وہ اپنے علم کو حتمی نہ سمجھے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے علم میں اضافہ کرے۔ جب وہ یہ عادت اپنائے گا تو اس کا معیار بڑھ جائے گا، وہ آنے والی نسلوں کی صحیح طریقہ سے رہنمائی کر پائے گا، کیونکہ رہنمائی علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ علم سے بڑی کوئی روشنی نہیں، اسی روشنی کے ذریعے وہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے۔ تو اسے خود اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے طالب علموں کو، آنے والی نسلوں کو کیسے زمانے کے حالات سے آگاہ کر سکتا ہے، کیسے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ علم میں اگر استاد اضافہ کرے گا اپنے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس زیور سے آراستہ کر لے گا، تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر طریقے سے سمجھا پائے گا۔ استاد ہوتا ہی وہی ہے جو پیار سے اور بہتر طریقے سے سمجھائے۔ ڈنڈا کے زور پر یا سختی سے وہی پڑھاتا ہے جس کا کوئی معیار نہیں ہوتا، جس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم کے زور پر پڑھاتا ہے۔
اس کی طاقت، اس کے علم میں طاقت اتنی ہوتی ہے، اس کے علم میں اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں تک پیار سے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ بات اثر بھی وہی کرتی ہے جو پیار سے سمجھائی جائے۔ تو استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے، اور دوسری بات کہ وہ علم کس طریقے سے پہنچا رہا ہے، اپنے طریقہ کو بھی بہتر بنائے۔ اگر طریقہ اچھا نہیں ہے تو طالب علم نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر طریقہ اچھا ہے، طالب علم کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، تو استاد تو وہی ہے جو آنے والی نسلوں تک ایک معتبر طریقہ سے چیزیں پہنچا رہا ہے۔ استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ نسلوں کو غلامی سے بچائے، اپنی سوچ میں آزادی شامل ہو اس کی، وہ مقصد ہی اپنا علم کو بنائے۔ کسی کا ڈر، کسی کا خوف اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آنے والی نسلوں کو گمراہی سے بچائے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو حالات و واقعات سے روشناس کروائے۔ طالب علم کو صرف ٹیکسٹ بک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو استاد سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو اسکول بنے، ورنہ ہر کوئی کسی اور طریقہ سے بھی پڑھ لیتا۔ استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو اخلاقیات کا درس بھی دے، کیونکہ جب طالب علم کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی اپنے کام اچھی طرح نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو اس طرف راغب کرے، ان میں جذبہ ابھارے، ان میں جذبہ پیدا کرے۔ جب وہ جذبہ ان کا بڑھ جائے گا، وہ اس طرف بڑھیں گے، وہ علم کے راستے پہ چلیں گے، اور اس طرح بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ استاد معاشرے میں بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اسے غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے انجام دے گا، جب وہ اپنی نسلوں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرے گا، جب وہ آنے والی نسلوں کو علم پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے سکون بھی دے گا، اسے عزت بھی دے گا، اسے معیار بھی دے گا، اور اسے مقام دے گا۔ اور استاد کو مادیت پرست بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور طالب علموں کو بھی وہ ان چیزوں سے باہر نکالیں، کیونکہ مادیت پرستی میں سکون نہیں ہے۔ علم کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ جب وہ یہ کام کرے گا، جب وہ اپنا مقصد ہی ان چیزوں کو بنائے گا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اصل سرمایہ دولت دنیا نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ علم ہے۔ استاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کے طالب علم ہوتے ہیں۔ اگر طالب علم آگے بڑھ رہے ہیں، اگر طالب علم حاصل کر رہے ہیں، اچھے مقام پر پہنچ رہے ہیں، اعلیٰ منزل حاصل کر رہے ہیں، تو یہ استاد کی کامیابی ہوتی ہے، اور اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ استاد کا اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہو ہی نہیں سکتا۔